أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني. اب ذرا میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ حضرات کے سامنے. میں ٹنڈ آدم میں رہتا تھا تو وہاں پر نئی ان لوگوں نے الگ سے مسجد بنائی اور میرے پاس آئے، کیونکہ میں بھی ان دنوں میں نیا مدینہ یونیورسٹی سے آیا تھا. تو میرے پاس آئے اس خیال سے کہ شاید وہاں سے ہر آنے والا ہماری ہی راج الاپے گا، ہماری ہی بات کرے گا. تو اس بنا پر وہ میرے پاس آئے 2-3 آدمیوں کو لے کر. فیصلہ یہ ہوا تھا، دونوں آپس میں اختلاف ہوا تھا حنفیوں میں اور غیر مقلدوں میں. تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو کہہ دیں گے وہ ہم مان دیں گے. تو میرے پاس کس بنیاد پر آ گئے؟ حنفی تو اس لیے آئے تھے کہ میں حنفی ہوں، اور یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے ہیں، لہذا ہماری بات کریں گے. تو اس بنا پر وہ آ گئے میرے پاس. وہاں پر گفتگو ہوئی. ایک مسئلہ تو ان لوگوں نے یہ اٹھایا کہ عید کی نماز مسجد کے اندر نہیں ہوتی، شہر سے باہر ہونی چاہیے. یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا کیونکہ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز مدینہ منورہ سے باہر جا کر کے پڑھا کرتے تھے. یہ انہوں نے مسئلہ اٹھایا. میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ سے باہر جا کر جو عید کی نماز پڑھی جاتی تھی تو اس کی چند وجوہات تھیں. ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی تعداد کا روک ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے اور روز بروز بڑھتے جا رہے تھے. لہذا سب کو باہر نکالا جاتا تھا تاکہ باہر نکلے تو کافر دیکھ کر کے دے لیں اور ان پر مسلمانوں پر روک قائم ہو. اس بنا پر سب کو باہر نکالا جاتا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ عورتیں بھی باہر نکل کے آئیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی، ماہواری کے ایام میں ہیں، وہ بھی باہر آئیں، وہ بھی آ کر مسلمانوں کی تکثیر ثواب کا ذریعہ بنے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ بنے. لہٰذا وہ بھی باہر نکل کر کے آئیں. تو میں نے کہا کہ آپ اگر مسجد شہر سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں عید کی، تو کیا آپ کی عورتیں بھی شہر سے باہر جائیں گی؟ کہنے لگے جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک پردے کا انتظام نہیں ہے، اس بنا پر ہم باہر نہیں لے کے جا سکتے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پردے کا انتظام کیا تھا. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئے اور پھر مجبور ہو گئے کہنے پر کہ اللہ کے نبی نے تو کوئی پردے کا انتظام نہیں کیا تھا. عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھی، مرد آگے کھڑے ہوتے تھے، نماز بھی اسی طرح ہوتی تھی. یا تو یہ غیر مقلد اپنی مسجدوں میں یہ عمل کر کے دکھائیں کہ آگے مردوں کی صف ہو، پیچھے بچوں کی صف ہو، پھر پیچھے عورتوں کی صف ہو. اس طرح کر کے دکھائیں. یہ گیلریاں الگ بناتے ہیں، باقاعدہ جگہ الگ بناتے ہیں. یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کہنے لگے کہ صاحب وہ ہمارے پاس چونکہ پردے کا انتظام نہیں، اس لیے ہم عورتوں کو نہیں لے جا سکتے. تو میں نے کہا پہلی تو آپ نے یہ حدیث کی خلاف ورزی کر لی. حدیث میں تو نہیں آتا، آپ نے یہ اپنی طرف سے بنایا. یا تو فقہ کا سہارا لیجیے تو پھر آئیے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں، اور اگر فقہ کا سہارا نہیں لیتے تو مان لیجیے کہ آپ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے کہا چلیے آپ ٹنڈو آدم نے تو لوگوں کو شہر سے باہر لے جا کے نماز پڑھا دیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کراچی میں اگر شہر سے باہر عید کی نماز پڑھنے کا پروگرام بنایا جائے گا تو اس کے لیے آپ اس حدیث پر عمل کرنے کا مجھے کیا راستہ بتاتے ہیں؟ کراچی والوں کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کراچی والے سنت کے مطابق شہر سے باہر جا کر کے عید کی نماز پڑھیں. کہنے لگے بڑے عید گراؤنڈ میں، بڑے میدان کے. میں نے کہا بڑا میدان، بڑا گراؤنڈ کہاں سے آیا؟ حدیث میں اللہ کے نبی مدینے سے باہر نکل کے انہوں نے نماز پڑھی. لہذا کراچی والوں کو بھی شہر سے باہر نکل کے نماز پڑھنی ہوگی، عید کی تب سنت کے مطابق ہوگی. اور اگر کہیں بڑے گراؤنڈ کے اندر بڑے کھیل کے میدان میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو وہ سنت کے مطابق نہیں کہلائے گی. سنت کے مطابق تب بنے گی جب شہر سے باہر نکلے. لہذا اگر کراچی والوں کے لیے فیصلہ کیا جائے کہ شہر سے باہر نکل کر کے عید کی نماز ادا کریں تو میرا خیال ہے کہ 27 تاریخ کو انہیں روانگی شروع کرنی ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا چاہیے. اللہ کے نبی پیدل جایا کرتے تھے. تو پیدل جانے کے لیے کیا ہوگا کہ سوراب گوڑ سے باہر انتظام کیا جائے اور لانڈی کورنگی والوں کو بتایا جائے جی، اور لیاری والوں کو بتایا جائے وہ وہاں سے پیدل جو چلنا شروع ہوں گے تو 27 سے بھی میرا خیال ہے بات نہیں بنے گی، کیونکہ بچوں کو ساتھ لے کے نکلنا ہے، چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوں گے، عورتیں بھی ساتھ ہوں گی، پیدل چلنا ہے. تو وہ وہاں سے جب چلیں گے تو وہ آخری اشرا اسی کام میں لگ جائے گا جانے میں، اور پھر وہاں عید کی نماز ادا کی جائے گی اور پھر 10 شوال کو انشاءاللہ واپس گھروں کو پہنچیں گے. تو اس کے لیے میں نے کہا اس کا کوئی حل بتائیے تاکہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکے. یا تو آئیے فقہ کے دامن میں آ کے پناہ لیجیے اور فقہ آپ کو راستہ دکھائے گی،
اور اگر فقہ کے دامن میں آپ پناہ نہیں لیتے اور براہ راست حدیث پر عمل کرنا چاہتے تو پھر مجھے اس کا حل بتا دیجیے. اب وہ بدلیں جھانک رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ آپ نے جہاں انتظام کیا ہے شہر سے باہر, اللہ کے نبی نے 100 میٹر باہر نکل کے پڑھی اور آپ تو 200 میٹر چلے جاتے ہیں, تو آپ بھی تو حدیث کے خلاف چلے گئے. اللہ کے نبی کے خلاف تو آپ نے بھی عمل کر لیا, تو یہ تو حدیث پر عمل نہ ہوا. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے خاموشی اختیار کرنے کی.